نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورة البقرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الزہراوین، دو جگمگانے والی صورتیں البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا دو سائبان یا دو پرندوں کے جھنڈ ہیں۔ یہ دو صورتیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے اوپر اس طرح چھائی ہوئی ہوں گی، شیڈ ہوگا ان کا، جیسے بادل ہو یا پرندوں کے جھنڈ ہو یا جیسے امبریلا ہو، سائبان، اور وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی۔ سورت بقرہ پڑھا کرو، اسے پڑھنا باعث برکت اور چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ صحیح مسلم ہی کی ایک اور روایت میں آتا ہے، جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ سورت البقرہ قرآن پاک کی طویل ترین سورت ہے، سب سے لمبی سورت ہے، سب سے بڑی سورت ہے، جو 2.5 پاروں پر مشتمل، مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ اور مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ سورت البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان چلا جاتا ہے، اور آگے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی شیطان کیوں چلا جاتا ہے، شیطان کو بھگانے کے لیے کیسے کیسے کام بتائے گئے۔ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے الفاظ میں کوئی منتر ہے یا کوئی ایسا جادو کی چھڑی ہے کہ ہم وہ کرتے جائیں گے اور وہ شیطان نکل جائے گا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس میں ایسے احکامات موجود ہیں کہ اگر انسان ان پر عمل کرنا شروع کر دے تو پھر شیطان ایسے لوگوں پر قابو نہیں پا سکتا، ان کے پاس نہیں رہ سکتا، وہ چلا جاتا ہے، ڈرتا ہے ان سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الزہراوین، دو چمکنے والیاں، البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ قیامت کے دن وہ اس حال میں آئیں گی جیسے وہ دو بادل یا سائبان یا پرندوں کے جھنڈ ہوں، وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی، یعنی ان کو چھڑائیں گی۔ سورت بقرہ پڑھا کرو، اسے پڑھنا باعث برکت، چھوڑ دینا باعث حسرت، اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یعنی جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا۔ الفاظ کی وضاحت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، ذالکا، ذالکا اصل میں تھا ذا اور لام اور کاف، یہ 3 چیزیں جو ایک جگہ جمع ہیں۔ ذا اسم اشارہ ہوتا ہے، اور لام اشارہ جو دور کی چیز کے لیے کیا جائے، اور کا مخاطب کے لیے، یعنی سامنے والے کے لیے۔ ذالکا وہ، الکتاب، یہاں بھی آپ دیکھیے ال اور کتاب، ال کا معنی کیا بتایا گیا آپ کو؟ خاص، دا، اور کتاب، کتاب، کتاب کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، بک، الکتاب۔ لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فی ہی، یہ اصل میں تھا فی اور ہی، فی اور ہی الگ الگ، فی کہتے ہیں میں، ان، اور ہی اس کے، فی ہی اس میں، یعنی اس کے اندر، ہدن ہدایت، للمتقین متقین کے لیے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ ایک ہے لام اور ایک ہے متقین، للمتقین۔ لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، پیچھے پڑھا آپ نے کہاں؟ للہ، اللہ کے لیے، تو یہاں کیا ہے؟ للمتقین، متقین کے لیے، اور متقین جمع ہے متقی کی، اور متقی کا لفظ نکلا ہے تقوی سے، اور روٹ ہے اس کا واو قاف یہ۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، یؤمنون کا لفظ ایمان سے ہے، اور اس کا روٹ حمزہ میم نون، امن سے۔ بالغیب، یہاں بھی آپ دیکھیے کہ ایک بے ہے اور ایک الغیب۔ بے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہاں پڑھا آپ نے؟ بسم اللہ۔ الغیب، غیب کا جو روٹ ہے وہ کیا ہے؟ غین یا با۔ بالغیب، غیب کے ساتھ،
وا اور یقیمون، یقیمون کا روٹ کیا ہے؟ قاف واو میم. اس سے پہلے بھی کسی کا روٹ قاف واو میم پڑھا آپ نے؟ مستقیم. مستقیم کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا، اسٹریٹ. اور یقیمون قائم کرتے ہیں، اور مراد اس سے سیدھا کر کے رکھتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں. الصلاۃ صلاۃ، صلاۃ کا روٹ ہے صاد لام واو. وا اور مما، مما اصل میں تھا من اور ما. من ما، من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ما کا مطلب ہوتا ہے جو. تو من ما کا کیا مطلب بنا؟ سے جو، یعنی اس میں سے جو. پھر ہے رزقناہم، رزقناہم. اس میں آپ دیکھیے رزق، پہلے کیا ہے؟ را، پھر کیا ہے؟ زا، پھر قاف. را زا قاف کیا بنتا ہے؟ رزق. رزق کیا ہوتا ہے؟ پروویژن، جو انسانوں کو، حیوانوں کو اپنی زندگی کے لیے چاہیے ہوتی ہیں. رزق. نا کہاں پڑا ہے؟ اہدنا. ٹھیک ہے، یہ وہی نا ہے. نا کا مطلب ہے ہم. رزقنا، رزق دیا ہم نے. ہم ان کو. رزقناہم. ینفقون، ینفقون، ینفقون کا مطلب ہے خرچ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے اس کا روٹ نکالتے ہیں. ینفقون، نون، فا اور قاف. نفق، نفق کہتے ہیں سوراخ کو. ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اپنی جیب میں سوراخ کرتے ہیں، نکالتے بھی ہیں اس کو. ینفقون. والذین، اور وہ لوگ. پیچھے پڑا الذین؟ کہاں پڑا؟ صراط الذین، دوبارہ آ گیا. یؤمنون، یؤمنون پہلے پڑھا، کیا پڑھا؟ یؤمنون بالغیب. اور اب یہ دوبارہ کیا ہے؟ یؤمنون بما. بما جو ہے اس کا آپ دیکھیے، بما، ایک ہے بی اور ایک ہے ما. بما. بی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. اور ما کا کیا مطلب ہے؟ جو. من ما سے جو، اور بی ما ساتھ جو. انزلہ نازل کیا گیا. اردو میں کبھی پڑھا آپ نے نازل ہونا؟ فلان نازل ہو گیا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ آ گیا. انزلہ، اس کا آپ روٹ دیکھیے، نون زے لام، نزلہ اترنا. بما انزلہ، آگے کیا؟ الیکا. الیکا بھی اصل میں تھا الا اور کا. الا اور کا. الا کا مطلب ہوتا ہے تک، طرف، اور کا مخاطب کے لیے، تمہارے، آپ کے. اور الیکا کا کیا مطلب پڑھا آپ نے؟ آپ کی طرف. بما انزل الیکا. وما، وا کہاں پڑھا آپ نے پہلے؟ ولدالین. پیچھے سے جتنا ملا کے آپ پڑھیں گے بہت جلدی سیکھ جائیں گے. وا اور ماں کا کیا مطلب ہے؟ جو. وا ماں اور جو. اب آپ دیکھیے ماں کتنی دفعہ آ چکا ہے. من ماں، بی ماں، وا ماں. ٹھیک ہے. جو. انزلہ اگین اتارا گیا. من سے، پیچھے پڑا من کہاں؟ مما. ٹھیک ہے. قبل کا، اس کا روٹ ہے قاف بے لام. اور کا کس کے لیے ہے؟ مخاطب کے لیے. الیکا کی طرح قبل کا. ومن قبلک. وبالآخرتی، بے کا کیا مطلب ہے؟ ساتھ. اور آخرت کس سے ہے؟ آخر سے. آخر کس کو کہتے ہیں؟ آخری، لاسٹ، قیامت کا دن. بالآخرتی ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں. اور یوقنون کا جو روٹ ہے وہ ہے یا قاف نون. یوقنون. اولئک، اولئک کا معنی ہوتا ہے یہی لوگ. علی، علی کا کیا مطلب ہے؟ اوپر. پیچھے پڑھا آپ نے کہاں؟ علیہم. علی اور ہم تھا. علی کا مطلب ہوتا ہے اوپر. اولئک علی ہدن، ہدن پڑھا، ہدن للمتقین. من پڑھا ہے سے. ربہم، رب پڑھا ہے آپ نے. ہم ان کے. ہم اور ہم ایک ہی چیز ہے. ربہم اصل میں کیا ہے؟ رب اور ہم.
وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہم وہ المفلحون کس کی جمع ہے؟ المفلح کی. المفلح مفلح کا لفظ جو ہے فلاح سے ہے. مفلح فا لام ہا فا لام ہا. فلاح کہتے ہیں کامیابی اور مفلح کہتے ہیں کامیاب ہونے والے. ٹھیک ہے. تفسیر دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. حروف تہجی عربک الفابیٹس کے لیٹرز ہیں. الف جس سے الف با تا شروع ہوتا ہے اور انہی میں سے ایک ہے لام اور انہی میں سے ایک ہے میم. الف لام میم. ان کو لکھا اکٹھے جاتا ہے لیکن پڑھا الگ الگ جاتا ہے. چونکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے اس لیے ان کو حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے. مقطعات. اور مقطعات کا لفظ جو ہے یہ قطع کرنے سے. قطع کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کاٹنا. کاٹ کے چیز کو کیا کیا جاتا ہے؟ الگ الگ کر دیا جاتا ہے. مثلاً آپ سبزی کاٹتے ہیں نا، کیا معنی ہوتا ہے کاٹنے کا؟ جی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. تو یہ حروف لکھے اکٹھے جاتے ہیں اور پڑھے الگ الگ جاتے ہیں، توڑ توڑ کر پڑھے جاتے ہیں. اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. یہ قرآن مجید کی کئی ایک صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ الف لام میم سے مراد ایک اس کا معنی بیان کیا گیا کہ یہ کسی چیز کا نام ہے، یا تو اللہ کا نام ہے، یہ کسی صورت کا نام ہے، یہ کسی اور چیز کا نام ہے. یعنی الف لام میم کیا ہے؟ یہ ایک رائے ہے، ایک اوپینین ہے. کیا؟ کہ یہ کسی چیز کا نام ہے. یعنی اگرچہ حروف ہیں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ جب الف لام میم لکھا جاتا ہے تو یہ اس کا ایک معنی ہے. اور معنی کیا ہے؟ یا تو اللہ کا نام ہے یا پھر یہ کسی صورت کا نام ہے. دوسرا اوپینین یہ ہے کہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے. there is no meaning. یہ بس صرف لیٹرز ہیں الف لام میم. تیسرا یہ کہا جاتا ہے کہ معنی تو ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے. اللہ عالم بمرادہ، اللہ کو پتہ ہے اس کا کیا معنی ہے الف لام میم کا. ایک اور معنی یہ بھی بتایا گیا کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے اور میم سے مراد محمد ہے. اللہ کی طرف سے یہ کلام آیا ہے، جبریل لائے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. ایک معنی یہ بھی کیا جاتا ہے. چوتھی رائے یہ ہے کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی جائے، نہ یہ کہا جائے کہ کوئی معنی ہے اور نہ یہ کہا جائے کہ کوئی معنی نہیں ہے. الف لام میم بس الف لام میم، کچھ بھی نہیں کہا جائے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز قرآن مجید میں موجود ہو اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہ کہا جائے؟ یہ سارے اوپینین سمجھ آ گئے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں کہی گئی ہیں جن کی تفصیل اس وقت ضروری نہیں، اتنی ہی بات کافی. لیکن جو سب سے راجح کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ جس کو ہم پریفر کر سکتے ہیں، وہ رائے امام ابن تیمیہ تا یا میم یا ہا تئی می یا کی رائے ہے. اور وہ رائے یہ ہے کہ ان حروف کو صورتوں سے پہلے لانے کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کو اس کلام سے عاجز کیا جائے، حیران کیا جائے کہ دیکھو کہ وہ قرآن جو حروف سے مل کر بنا ہے تم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں لا سکے. تو یہ اشارہ ہے قرآن کے معجزہ ہونے پر. الف لام میم حروف ہیں اور قرآن مجید انہی حروف پر مشتمل ہے. قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ جس کے مقابل کوئی انسان کلام لا ہی نہیں سکا. اور یہ چیلنج اس وقت کیا گیا تھا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. انہیں چاہیے کہ کوئی بات اس جیسی لا کے تو دکھائیں اگر وہ سچے ہیں کہ یہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے. تو بنیادی طور پر ان حروف کے شروع میں لانے کی حکمت یہ ہے کہ جو سننے والا ہے اس کی توجہ سننے کی طرف مبذول کرائی جائے. جیسے الف لام میم، تو جب اصل کلام سے پہلے یہ حروف آتے ہیں تو جو سننے والا ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے.
یعنی سامع کو الرٹ کرنے کے لیے یہ حروف آئے ہیں، اور یہ قرآن حروف کا مجموعہ ہے، حروف پر مشتمل ہے۔ ان حروف سے مل کر الفاظ بنے ہیں، اور الفاظ پھر آیات، اور آیات سے مل کر پورا قرآن مجید۔ لیکن اس جیسا کلام کوئی اور لا نہیں سکا، تو یہ حروف قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن مجید کلام ہے، حروف کا مجموعہ ہے، الف لام میم جیسے اور بہت سے حروف ہیں اس میں، تم بھی ان حروف کو جوڑ کے کچھ بنا کے لاؤ، تم اس جیسا کچھ نہیں لا سکے۔ ذالک، ذا جو ہے اسم اشارہ کے لیے، اور لام جو ہے دور کے لیے، ذالی، اور کا مخاطب کے لیے۔ ذالکہ کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ۔ عربی زبان کا ایک اسلوب یہ ہے کہ جب کسی چیز کی بلندی اور عظمت کا اظہار کرنا ہو تو اشارہ قریب سے نہیں بعید سے کیا جاتا ہے۔ جب کسی چیز کی بلندی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں۔ یہ اسی طرح جیسے ہم اردو میں تم کی جگہ آپ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں؟ ادب کے لیے، احترام کے لیے۔ انگریزی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ بعید کا لفظ ہے جس کا معنی ہے دور کی چیز، اور قریب جو ہے قریب کی چیز۔ تو اسم اشارہ بعید جو ٹیکنیکل لفظ ہے ذالکہ کو کہنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ اسم اشارہ بعید۔ تو عربوں کے ہاں جب کسی چیز کی اہمیت جتانا مقصود ہوتا تو وہ سامنے رکھی ہوئی چیز کو یہ نہیں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وہ۔ کیوں؟ اہمیت دینے، رسپیکٹ، بلندی، بلند مقام دینے کے لیے۔ تو ذالک الکتاب، وہ یہ کتاب جو آپ کے سامنے ہے اس وقت، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تو ہے ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس کی اصل لوح محفوظ میں ہے۔ اصل کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں۔ لوح محفوظ کہاں ہے؟ دنیا میں کہیں رکھی ہوئی ہے؟ نہیں، بلند مقام پر ہے۔ تو اس میں یہ کتاب ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن مجید کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ میں۔ یہ سورۃ البروج کی آیت ہے 21 اور 22۔ اسی طرح یہ قرآن مجید فرشتوں کے پاس بھی ہے۔ اوریجنل کاپی کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں۔ سیکنڈ کاپی کہاں ہے؟ فرشتوں کے پاس۔ اور اس کے بارے میں بھی سورۃ عبسہ میں آتا ہے، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ بأیدی ہاتھوں میں ہے، سفرہ کاتبوں کے، لکھنے والوں کے۔ کون ہے؟ کرامن معزز، بررہ بہت نیک، نیک معزز فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے یہ صحیفے، یعنی قرآن مجید۔ یہ سورۃ عبسہ کی آیت ہے 13 سے 16 تک، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تیسری کاپی کہاں ہے؟ ہمارے سامنے، ٹھیک ہے۔ تو ذالک الکتاب، الکتاب یہ وہ کتاب ہے۔ کتاب عربی میں کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کو، لکھی ہوئی چیز کتاب۔ کتاب کے لیے لفظ صحیفہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن صحیفہ جو اسکرول کے لیے ہوتا ہے، پھیلی ہوئی چیز کے لیے آتا ہے، اور پھر اس کو دوسری طرح سے لپیٹ لیتے ہیں۔ عموماً اسکرولز کو کس طرح محفوظ کرتے ہیں؟ جلد نہیں بناتے، رول کر لیتے ہیں۔ تو یہ الکتاب، اور ال کس کے لیے آتا ہے؟ خاص کے لیے، یہ کتاب وہ ہے، وہ خاص کتاب ہے، یعنی قرآن مجید، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ شک عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن یہاں شک کی بجائے ریب کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شک کی بجائے کیا آیا ہے؟ ریب۔ دونوں میں فرق ہے، ریب اور شک میں فرق ہے۔
ریب کہتے ہیں ایسا شک جو انسان کو بے چین کر دے، وہ شک جو سکون چھین لے. تو لا ریب فیہ کا کیا مطلب ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، یعنی تم اس پر پورا اعتماد کر سکتے ہو. اس کو پڑھتے جاؤ گے، دل میں اترتا جائے گا، ہڈن سوالوں کے جواب ملیں گے، اور ایسی چیزوں کو مطمئن کرے گا کہ جن کے بارے میں کوئی انسان مطمئن نہیں کر سکتا. تو لا ریب فیہ، اس میں، کس میں؟ قرآن مجید میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور بالکل سچی کتاب ہے. اس لیے آئی ہے یہ کتاب ہدن، رہنمائی کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے، راہ دکھانے کے لیے. کس کو؟ للمتقین، متقین کو. متقین کون ہے؟ تقوی والے. متقی کی جمع. تقوی کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری. وہ کیا ہوتا ہے؟ پرہیزگاری، پرہیز کرنا. پرہیز کس کو کہتے ہیں؟ بچنا، کسی چیز سے بچنا. تو تقوی کا معنی بچنا بھی ہوتا ہے، مگر کس چیز سے بچنا؟ گناہوں سے بچنا. تقوی کا معنی ڈرنا بھی ہوتا ہے. کس سے ڈرنا؟ اللہ سے ڈرنا. تو ہر اس چیز سے بچنا جو گناہ کی طرف لے جائے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچنا، یہ تقوی ہوتا ہے. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہدایت ان کو ملے گی جن کے اندر تقوی ہوگا. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے ہدی للناس، یہ کتاب ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے. تو دونوں میں کنٹرڈکشن نہیں. کبھی کہا گیا کہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے اور کبھی کہا گیا ہدایت ہے متقین کے لیے. وائی؟ کیوں نہیں کنٹرڈکشن؟ اگر سب انسانوں کے لیے تو متقی کیوں حاصل کرتے ہیں؟ سب کیوں نہیں حاصل کرتے؟ یہ صرف سوچنے کے لیے آپ کو سوال کر رہی ہوں تاکہ آپ خود غور و فکر کریں. اب آپ کو ہدایت کا معنی دہرانا ہوگا. اپنے نوٹس چیک کیجئے کیا معنی پڑا تھا ہدایت کا. رہنمائی کرنا، شفقت اور محبت کے ساتھ راہ دکھانا. کتنی قسم کی ہوتی ہے ہدایت؟ علمی اور عملی. ہدی للناس، علمی رہنمائی تو سب کے لیے ہے، علم تو سب کو دے گی، جو بھی اٹھائے گا پڑھے گا اسے نالج مل جائے گا. لیکن ہدایت کی جو دوسری قسم ہے، ہدایت عملی، وہ کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. تقوی کے بھی درجے ہوتے ہیں، تقوی کے بھی لیولز ہیں. کچھ لوگوں کے اندر تقوی تھوڑا ہوتا ہے اور کچھ کے اندر بہت تقوی ہوتا ہے. کچھ کے اندر عمر جیسا تقوی ہوتا ہے اور کچھ کے اندر کم درجے کا تقوی ہوتا ہے. تو ہدایت کس درجے کی کس کو ملتی ہے؟ جس کے اندر جس درجے کا تقوی ہوتا ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا، اتنا قرآن پڑھتے ہیں لوگ لیکن ان کا عمل نہیں بدلتا. دیکھے ہیں ہم نے قرآن پڑھنے والے، دیکھے ہم نے حافظ، دیکھے ہیں ایسے اور ویسے. بولتے رہتے ہیں، یعنی کبھی نہیں سنا یہ لفظ. مجھے تو بہت سننے کو ملتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تقوی نہیں ہوتا. ان کے پاس ہدایت علمی تو ہوتی ہے، ہدایت عملی نہیں ہوتی. اس کے لیے میں نے دو اور ٹرمز بھی یوز کی تھی، اگر آپ ان کو دہرا لیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. ارشاد اور توفیق. ارشاد کیا ہے؟ نالج، رشد، رہنمائی. اور توفیق کیا ہے؟ کسی چیز کو کر لینے کی صلاحیت. تو ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے. جتنا تقوی اتنی ہدایت. یہ دو لفظ لکھ لیجئے تو آپ کو فائدہ دے گا. کیا؟ جتنا تقوی اتنی ہدایت، جتنا اللہ کا ڈر اتنی ہی رہنمائی. تو ہم پھر اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے، قرآن کو بلیم نہیں کر سکتے. کس کو کرنا چاہیے؟ خود اپنے آپ کو. اکثر جب لوگ کہتے ہیں نا قرآن پڑھ کے بھی ویسے ہی ہو، تو یوں لگتا نا جیسے کوئی قرآن کو بلیم کر رہا ہو کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ عمل ہی نہیں بدلتا. تو کیا اس میں قرآن کا کوئی قصور ہے؟ نہیں، لوگوں کا. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مختلف طرح کی زمین ہوتی ہے نا، تو اگر اچھی زمین ہوگی
تو معمولی قسم کے بیج سے بھی کیا نکلے گا؟ بہت اچھا پھل. اور اگر زمین خراب ہوگی تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ بہترین پانی، بہترین بیج کوئی فائدہ نہیں دے گا. پانی کا قصور ہے، بیج کا قصور ہے، کسی کا نہیں. کس کا ہے؟ زمین کا. اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. قرآن پڑھنے کا فائدہ ضرور ہے. یہ الگ بات ہے کہ پڑھنے والا خود کیسا ہے. اب اگر آپ اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں یا تو یہ کرنا ہوگا کہ قرآن چھوڑ دینا ہوگا، یا یہ کہ اللہ سے تقویٰ مانگنا ہوگا. تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی دلیل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کیا مانگتے تھے؟ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہ میرے نفس کو تقویٰ دے دے اس کا، اور تو بہترین ہے جو اس کو تقویٰ دے سکتا ہے، اور تو ہی اس کو پاک کر سکتا ہے. مسنون دعاؤں کی کتاب ہے نا، قرآنی اور مسنون ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے. تو ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن مجید جو جبریل کے ذریعے لوح محفوظ سے آپ کے قلب مبارک پہ اتری، معزز کتاب، تعظیم والی کتاب، قرآن مجید، قرآن کریم، کتاب مبارک. کیا کیا نام تھے اس کے؟ لا ریب فیہ، اطمینان سے پڑھو، کوئی شک والی بات نہیں اس میں، بالکل سچ ہے، حقیقت ہے. تمہارے نفس کی حقیقتیں کھولے گی، کائنات کی حقیقتیں کھولے گی، ہر چیز روشن ہوگی، ہدایت ملے گی، راہ ملے گا، راستہ ملے گا. لیکن اس کو پانے کے لیے متقین ہونا ضروری ہے، اور متقی بننے کے لیے اللہ سے مانگنا ضروری ہے. ایک اور چیز جو یہاں یاد رکھیے وہ ہے الکتاب. ساری کی ساری کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ قرآن کے کسی حصے پر شک کریں گے تو کیا ہے؟ یہ کفر ہے. قرآن پورے کا پورا سچائی پر مبنی ہے، اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی کسی قسم کی چینجز نہیں ہوئی. یہ ایمان لانا بھی ضروری ہے. الکتاب، کتاب اور الکتاب میں فرق ہے نا کہ نہیں؟ کتاب تو کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، اور الکتاب خاص کتاب، اور ساری کی ساری کتاب. جیسے الحمد کا کیا معنی کیا تھا؟ ساری تعریف. تو الکتاب یعنی یہ ساری، لام جو ہے نا استغراق کے لیے، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے جو بھی اس میں ہے. اب متقین کی کچھ صفات بتا دی گئی ہیں کہ متقین کون ہیں. الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں. ایمان کیا ہوتا ہے؟ مان لینا، دل سے، زبان سے اور عمل سے. کسی چیز کو ماننا دل سے، زبان سے اور عمل سے. یؤمنون بالغیب، غیب پر. غیب کا لفظ جو ہے ان چیزوں کے لیے آتا ہے جو نگاہوں سے اوجھل ہوں، جو نظر نہ آئے. غیب کیا ہے؟ جو نظر نہ آئے. تو ہمیں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی. مثلا اس دیوار کے پار کیا ہے، آپ کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو پھر تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ ایمان لایا جائے کہ اس دیوار کے پار جو کچھ ہے وہ سب مانتی ہوں میں. کیا مطلب ہے پھر؟ جن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی الغیب ہے، غیب نہیں ہے. کیا ہے؟ الغیب. تو ال کا کوئی مطلب ہے نا پھر؟ خاص غیب کی چیزیں جن پر ایمان لانے کا حکم ہے. اور کون کون سی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی؟ نمبر 1 اللہ سبحانہ و تعالی، نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 آخرت، جنت، جہنم ہم نے نہیں دیکھی لیکن ہم مانتے ہیں، اور انبیاء ہم نے نہیں دیکھے. ٹھیک ہے. تو یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، وہ متقی ہوتے. اچھا، غیب کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ حاضر. اگر یہ کہا جائے وہ حاضر پر ایمان لاتے ہیں تو اس میں کوئی کمال کی بات ہے؟ مثلا آپ یہ قلم دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی کہے میں اس قلم پر ایمان لاتی ہوں، اس میں کیا کمال ہے؟ سب کو نظر آ رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں. کمال کس میں ہے؟ کہ جو نظر نہیں آ رہا اور ہمارے خالق نے کہا اس پر ایمان لاؤ، اور ہم کہیں ہم مانتے ہیں. آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، سمعنا و اطعنا. ورنہ دیکھ کے ماننا تو ماننا نہیں،
دیکھ کے کون مانا تھا؟ فرعون مانا تھا دیکھ کے. اس نے جب دیکھا کہ موت کے وقت وہ فرشتے نظر آئے ہوں گے، اس وقت کہا جب ڈوبنے لگا کہ میں رب موسیٰ پہ ایمان لاتا ہوں، تو اس وقت کیا کہا گیا؟ اب ایمان لائے، اب تو ایمان لانے کا فائدہ ہی کچھ نہیں، اب تو ایمان لانے کا وقت نہیں، وہ تو ہو گیا، گزر گیا. تو تقویٰ کی پہلی علامت کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کی پہلی علامت کیا ہے؟ غیب پر ایمان. اور غیب کیا ہے؟ الغیب، جس پر اللہ نے ایمان لانے کو کہا، اور جس پر اس نے ایمان لانے کو نہیں کہا اس کو مانے یا نہ مانے کوئی بات نہیں. مثلا اگر آپ نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی اور کوئی آپ کو بتاتا ہے، مثلا کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ جناب سمندر کی تہہ میں فلاں اور فلاں جانور پایا جاتا ہے، آپ کہیں میں نہیں مانتا، تو آپ کے کوئی ایمان میں خلل ہو جائے گا. کیوں خلل نہیں ہو؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ ضرور مانے کہ سمندر کی تہہ میں کوئی جانور ہیں یا نہیں. آپ نے پڑھا ہوگا کہ آگ کے اندر بھی لائف ہے، اب آپ کہ میں نہیں مانتی تو بے شک نہ مانے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایمان میں کوئی خلل نہیں آتا. تو ایمان بالغیب کا مطلب کیا ہے؟ ان حقیقتوں کو ماننا جن کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے، دل سے بھی یقین، زبان سے اقرار. کیا کہنا چاہیے؟ آمنت باللہ، کہ میں اللہ پر ایمان لائے، وملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبی، اور اس کی کتابوں پر، ورسلی، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پر، من اللہ تعالیٰ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، اور عمل سے اس کی تصدیق. متقین کی دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. یقیمون، اقام یقیم، اقامت کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کرنا. عربی زبان میں جب لکڑی کو بالکل اسٹریٹ کر دیا جاتا ہے، کاٹ کے چھیل کے اس کو اسموتھ کر دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے اقام العود کہتے ہیں، یعنی کہ لکڑی کو سیدھا کر دیا. تو کسی بھی چیز کو جب سیدھا کر دیا جائے، ٹھیک ٹھاک کر دیا جائے، تو اسے کہتے ہیں اقامت. بازار میں جب خوب رونق ہو جاتی ہے تو عربی میں کہتے ہیں اقام السوق، کہ بازار سیدھا ہو گیا، یعنی کام چل پڑا، شروع ہو گیا، بازار گرم ہو گیا. تو یقیمون کا مطلب ہے وہ قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نماز لیٹی ہوئی تھی تو اس کو اٹھا کے سیدھا کھڑا کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے جو شرائط ہیں، ارکان ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو ان کی شرائط اور ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ نماز کی شرائط کیا ہے؟ ارکان کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وقت کی پابندی، اور قبلہ کی طرف رخ کرنا، اور طہارت، نیت. اگر نیت کے بغیر آپ سب کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں. اور طریقہ درست ہونا، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہے اسی طرح پڑھنا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے تو ایک شخص نماز پڑھ کے جلدی سے تو آپ کے پاس آیا اور اس نے آ کے آپ کو سلام کیا. تو آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی نہیں. وہ دوبارہ گیا اور اسی طرح جلدی جلدی کر کے واپس آ گیا، آ کے سلام کیا. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ پڑھا کے آ گیا. آپ نے پھر فرمایا ارجع فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے پھر کہا کہ آپ مجھے بتا دیجیے کہ کیسے پڑھنی. تو پھر آپ نے اس کو طریقہ بتایا کہ کس طرح جب تم کھڑے ہو تو سیدھے کھڑے ہو اور اس طرح قرات کرو، اور پھر جب رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو، جب رکوع کے بعد کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، اور جب سجدے میں جاؤ تو ٹک کے سجدہ کرو، پھر اٹھ کے بیٹھو اطمینان سے بیٹھو، پھر دوبارہ اطمینان سے. تو یہ جو اطمینان سے نماز پڑھنا ہے، جس کو تعدیل بھی کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ نماز کا رکن ہے. اس شخص نے
قیام بھی کیا تھا، رکوع بھی کیا تھا، سجدہ بھی کیا تھا، وہ سب کچھ پڑھا تھا جو پڑھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا؟ تم نے پڑھا ہی کچھ نہیں، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہی ہیں، ابھی ٹکتے نہیں تو کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور ابھی کھڑے ہوتے نہیں کہ آدھے سے ہی نیچے چلے جاتے ہیں، اور ابھی سر لگتا ہی ہے کہ اٹھ کے بھی بیٹھ جاتے ہیں، اور ابھی بیٹھتے ہی ہیں کہ پھر ہلتے ہوئے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ یہ چیز نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ ہم سب کو یقیمون الصلاۃ میں اگر ایک بات یاد رہ جائے، اور وہ کیا ہے؟ اطمئنان، سکون سے نماز پڑھنا۔ ایک کتاب ہے نماز نبی، کیسٹس بھی اس کی موجود ہیں، اگر آپ یقیمون الصلاۃ کے اوپر عمل کرنا چاہیں تو وہ بہت فائدہ مند کتاب ہے آپ کے لیے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے۔ صلاۃ کا لفظی معنی ہوتا ہے دعا، اور اس میں الصلاۃ میں فرض اور نفل سب آتا ہے۔ یہ صلاۃ کا مطلب دعا ہوتا ہے، الصلاۃ کا مطلب دعا نہیں ہے۔ الصلاۃ کا مطلب خاص طریقے پر ادا کی ہوئی صلاۃ، کیونکہ بعض لوگوں نے اس کا معنی کیا لیا، جی صلاۃ کا مطلب ہے دعا کرنا، بیٹھے بیٹھے جہاں دل چاہے دعا کر لو، بس ہو گئی نماز۔ تو یہ نہیں ہے مراد الصلاۃ سے۔ الصلاۃ سے کیا مراد ہے؟ خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتائی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے عمل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو۔ رزق ہر نفع مند چیز کو کہتے ہیں۔ رزق کیا ہے؟ ہر فائدہ مند چیز۔ جو فائدہ مند چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ینفقون، صرف خود نہیں اپنے اوپر خرچ کرتے بلکہ اسے آگے بھی دیتے، اسے رکھ نہیں لیتے، خرچ کرتے۔ ینفقون، انفاق سے۔ ینفقون کا لفظ جو ہے نون فے قاف سے ہے۔ انفق ینفق انفاق، نفق کہتے ہیں سوراخ کو، انفاق کہتے ہیں سوراخ کرنا۔ تو ینفقون یعنی جو ہم نے ان کو دیا ہے اس کو وہ آگے بھی دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ اور خرچ کرنے میں مال بھی ہے اور دیگر چیزیں بھی۔ اگر یہاں صرف مال بھی مراد لیا جائے تو اس سے مراد زکوٰۃ، صدقات، سب چیزیں اور نفقات۔ 3 لفظ لکھ لیں گے، زکوٰۃ، صدقات، نفقات۔ یہ آپ دیکھیں 3 لفظ، زکوٰۃ واجبہ، صدقات مستحبہ اور نفقات لازمہ، یہ ینفقون میں آتا ہے۔ زکوٰۃ واجبہ کا کیا مطلب ہے؟ فرض کی ادائیگی۔ اگر کسی کے پاس 1 سال تک اتنا مال ہو جس پہ زکوٰۃ آتی ہو تو وہ 2.5% کے اعتبار سے اس کو سال کے آخر میں اپنے مال میں سے لازمی نکالے گا، دیٹ از زکوٰۃ۔ اور صدقات مستحبہ کا کیا مطلب ہے؟ اپنے پسند، شوق، خوشی سے فی سبیل اللہ جب جتنا چاہے دے۔ اور نفقات لازمہ کیا ہے؟ کہ جہاں اللہ نے خرچ کرنا لازم کر دیا وہاں خرچ کرے، جیسے بیوی بچوں کا نان نفقہ لازم ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے تو اس کو بھی خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ واجبہ، صدقات مستحبہ یعنی اپنی محبت سے، پسند سے، اور نفقات لازمہ، لازمی خرچ کرنا جہاں ضروری ہے، خواہ وہ زکوٰۃ نہیں، وہ صدقہ نہیں، وہ کیا ہے؟ ذمہ ہے آپ کے، آپ کو یو ہیو ٹو ڈو۔ لیکن یاد رکھیے کہ انفاق کی شرائط ہیں۔ نمبر 1، اسراف نہ ہو۔ اسراف کیا ہے؟ ضرورت سے زائد نہ ہو خرچ کرنا۔ نمبر 2، بخل نہ ہو۔ بخل کیا ہے؟ جہاں کرنا چاہیے وہاں نہ کرنا۔ اور نمبر 3، اقتصاد ہو، کہ جو جتنا کرنا چاہیے وہ انسان کرے، نہ اسراف نہ بخل بلکہ کیا؟ اقتصاد، اقتصاد، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے ما نقصت
صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اللہ تعالیٰ اور ڈالتا جائے گا اور دے گا۔ تو متقی انسان کون ہوتا ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے، جو نماز ادا کرتا ہے، جو مال خرچ کرتا ہے۔ اور رزق میں چونکہ ہر فائدہ مند چیز ہے تو اس میں علم بھی پھر آ جاتا ہے، اور باقی چیزیں بھی، جو بھی انسان کے پاس وقت ہے، کوئی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، کوئی اللہ نے آپ کو خاص قسم کا کوئی صلاحیت دی ہے، تو ان سب سے وہ بہترین کام لیتا ہے۔ ایسا شخص قرآن سے حقیقی معنوں میں رہنمائی پاتا ہے، کیونکہ اس کو پھر ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ قرآن مجھے کیا بتاتا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو اپنی مخلوق کو سمجھے اور اس کی صحیح طور پر رہنمائی کر سکے۔ آپ اگر اپنے ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے دیکھیے کہ کیا سمجھ میں آتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کتاب سے ہم کو فائدہ ہو تو کب ہوگا؟ جب یہ کام کریں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ نزلہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا، اترنا۔ جو آپ کی طرف اتارا گیا، آپ سے مراد یہاں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اتارا گیا تھا آپ کی طرف؟ قرآن، اور قرآن کے علاوہ بھی جو کچھ اتارا گیا، کیونکہ وہی جو تھی وہ قرآن کی شکل میں بھی آتی تھی، اور قرآن کے علاوہ بھی آپ کو رہنمائی دی جاتی، جو احادیث وغیرہ کی شکل میں ہمیں ملتی۔ تو وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو آپ پر اتری تھی، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے۔ کیا اتارا گیا تھا؟ تورات، زبور، انجیل، صحیفے۔ کس پر اتارے گئے تھے؟ پیغمبروں پر۔ وبالآخرۃ، اور آخرت پر۔ آخرت کا لفظ جو ہے یہ صفت ہے، الیوم الآخر، آخری دن، قیامت کا دن۔ وبالآخرۃ، اور آخر میں آنے والی۔ آخرت کا لفظی معنی کیا ہے؟ آخر میں آنے والی مراد ہے قیامت، البعث بعد الموت۔ ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ یقین کہتے ہیں شک و شبہ سے پاک پختہ علم، کسی بات کو ماننے کا آخری درجہ۔ اور یقین کا درجہ جو ہے نا، یہ علم سے بھی بڑھ کر ہے۔ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، انہیں کوئی شک ہی نہیں آخرت کے آنے میں، قیامت میں کوئی شک نہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کا حساب ہونا ہے ایک دن۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اولئک، یہی لوگ، علی ھدی، ہدایت پر ہیں۔ کون سی ہدایت یہاں؟ صرف علم؟ عمل بھی، کیونکہ ایمان بالغیب اور اقامت الصلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ سب کیا ہیں؟ عمل کی باتیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے جو ہدایت یا روشنی یا رہنمائی ان کے پاس آئی ہے یا توفیق ان کو ملی، وہ اسی پر ہے۔ وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں۔ مفلح، فلاح، فا لام حا، فلاح کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، چیرنا۔ اور فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جو مشکل کے بعد آئے، جو محنت کرنے کے بعد حاصل ہو۔ تو یہ زندگی کیا ہے؟ مشکل چیز ہے، محنت کی جگہ ہے، کام کرنے کی جگہ ہے۔ عربی زبان میں فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں، فارمر۔ تو فارمر کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے یا نہیں؟ ہاں، کیا کیا کرتا ہے؟ زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے، چیرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو نرم کرتا ہے، ہموار کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اور پھر جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو کاٹتا ہے۔ تو چیرنا شروع میں اور کاٹنا آخر میں۔ تو وہ ہے کامیاب ہونے والا، فلاح۔ تو مفلح کون ہے؟ جو اس دنیا میں رہ کر عیش و عشرت سے نہیں بلکہ محنت سے زندگی گزارتا ہے، ایسا شخص آخرت میں
کامیاب ہونے والا، لیکن اس کی یہ محنت صرف دنیا کے لیے نہیں ہوتی بلکہ آخرت کے لیے ہوتی۔ اب آپ دیکھیے، اگر سورۃ الفاتحہ کو ساتھ ملا کے دیکھیے کہ وہاں پر ہم نے سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کی، الحمدللہ، جو رب العالمین ہے، جو الرحمن الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ وہاں بھی آغاز کی بات ہوئی، پھر اختتام کی بات ہوئی۔ پھر وہاں ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تو اتنا بڑا ہے، ہم تیرے ہی آگے جھکتے ہیں، تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ عبادت کے لیے ہمیں اب راستہ چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور راستہ کس کا چاہیے؟ جن کے پاس علم بھی ہے، عمل بھی ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور کن کا راستہ نہیں چاہیے؟ جن کے پاس علم ہے، عمل کوئی نہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نہ ضالین کا چاہیے جن کے پاس نہ علم ہے اور نہ عمل ہے۔ تو چونکہ ہم نے وہاں پر دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اگر چاہیے واقعی سچے ہو تو آؤ پھر اس کتاب کو پڑھو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ دن میں معلوم نہیں کتنی دفعہ کہتے ہیں اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، لیکن کوشش نہیں کرتے۔ صرف دعا نہیں، دعا کے ساتھ کوشش شرط ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص صرف دعا مانگتا رہتا ہے اور محنت نہیں کرتا تو بات نہیں بنتی۔ مثلا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ شادی کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی کہے یا اللہ مجھے رزق دے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی جاب کرنی پڑے گی، کوئی کام کرنا ہوگا۔ تو کوئی بھی چیز آپ کو، یا اللہ مجھے فلاں ڈگری چاہیے، تو کیا کرنا ہوگا؟ وہ داخلہ لینا پڑے گا، پڑھنا ہوگا۔ ہمیں ہدایت چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ قرآن پڑھنا ہوگا، کھولنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم نے ہدایت مانگی تو صرف پھر مانگ کے بیٹھ نہیں گئے، بلکہ کیا کیا؟ اٹھے، قرآن کھولا، سیکھا، سمجھنے کی کوشش کی، نہیں سمجھ آیا ایسی جگہ گئے جہاں پر کوئی سمجھانے والا ہو، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ یہ زندگی کیا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا اور ہمیں کیا کر کے یہاں سے جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہدایت چاہیے تو یہ دنیا کی کتابوں میں نہیں ہے، اس کے لیے وہ کتاب چاہیے، بلند کتاب، کتاب عظیم، ذالک الکتاب۔ کیسی کتاب؟ لا ریب فیہ، ہر شک سے پاک ہے۔ دنیا میں کسی انسان کی بات حتمی بات نہیں، کوئی علم مکمل علم نہیں، کوئی عقل کامل عقل نہیں، ہر جگہ کمی ہے۔ دنیا میں کسی کے پاس پرفیکشن نہیں۔ انسان ایک بات کرتے ہیں پھر دوبارہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں، آج ایک تھیوری آتی ہے، کل اس کا رد آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح لوگوں کے پاس آج کا علم ہے، ہسٹری الجھی ہوئی ہے، کوئی صحیح پکچر نہیں ہے۔ اس قدر اختلاف ہے پاسٹ کے بارے میں، فیوچر کل کا، آج کے بعد اگلے لمحے کا کسی کو نہیں پتا۔ تو ہمارا نالج بھی مختصر ہے، عقل بھی، عمر بھی، ہر چیز۔ لہٰذا انسان انسانوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کے لیے سپریم ہستی چاہیے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا، ایسی کتاب بھیجی کہ جس میں کوئی شک ہی نہیں، 1400 سال سے کسی بھی قسم کی رد و بدل سے پاک ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں باطل کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں، اور یہ بالکل صاف ستھری اعلیٰ ترین کتاب ہے جس نے عربوں کو عاجز کر دیا۔ اس کے مقابل وہ کتاب نہیں لا سکے، آگے تفصیل آئے گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اطمینان سے کھولو اور پڑھو۔ لیکن ہدایت اس کو دے گی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے، جو اللہ کی رضا چاہتا ہے، اور جتنی جس کی طلب ہوگی۔ تقویٰ جو ہے نا، وہ دل کی خاص حالت ہے، ایک خاص تڑپ اور طلب ہے، ڈر ہے، خوف ہے۔ لیکن عام خوف اور اس میں فرق ہے تقویٰ میں۔ تقویٰ ایسا ڈر کہ جس میں انسان گناہوں کو چھوڑنا چاہے اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے۔ تقویٰ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچنے کی خواہش کہ اللہ مجھے جہنم سے بچنا ہے۔ ایسے شخص کے لیے پھر کیا ہے؟ کچھ کرنے کے کام ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلے اپنے دل کو درست کرو، ایمان لاؤ، اللہ پر اعتماد کرو۔ ایمان بالغیب دراصل کیا ہے؟ اللہ پر اعتماد۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اٹھ کے کچھ کام کرو، تھیوری اینڈ پریکٹس، کچھ عمل کر کے دکھاؤ۔ اٹھو، کھڑے ہو، خاص طریقے پر اللہ کی عبادت کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اور آداب اور شرائط کے ساتھ پابندی کرو۔ یقیمون الصلاۃ،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور لوگوں کے ساتھ معاملہ درست رکھو۔ ایمان دل کی حالت ہے، نماز ذاتی عبادت ہے، اور مال خرچ کرنا حقوق العباد کی ادائیگی ہے، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور مال خرچ کرنے میں اپنی ذات پہ بھی خرچ کرنا، بندوں پہ خرچ کرنا، اور اللہ کی خاطر خرچ کرنا، ذات پہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے، بندوں پر ان کی ضروریات کے لیے، اور اللہ کی خاطر اللہ کے دین کی ترقی کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں صرف مال نہیں بلکہ اور کیا کیا، جو بھی فائدہ مند چیزیں ہمارے پاس ہیں، مثلا علم، جسمانی طاقت، عقل کی طاقت، ٹیلنٹ، صلاحیت، وقت، اس میں سے کچھ نہ کچھ وہ لوگوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، بہت وسیع ذہن کے مالک ہیں، پچھلے تمام پیغمبروں کی کتابوں کو ایکنالج کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، کیونکہ قرآن ان سب کتابوں کا نچوڑ ہے، فائنل ورژن، ایسا جس میں کوئی شک نہیں، سب کچھ محفوظ کر دیا اس کتاب نے۔ وما انزل من قبلک کا یہی معنی ہے، اس سے پہلے جو بھی آیا اس کو مانتے۔ اب دیکھیے دوسری قومیں آدھا آدھا مانتی ہیں، کوئی ایک چیز مانتی دوسری نہیں مانتی، لیکن متقی اس کو بھی مانتے اور اس سے پہلے کی چیزوں کو بھی مانتے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کی یاد میں جیتے ہیں، وہ دنیا کے لیے نہیں جیتے، وہ وہاں کے لیے کام کرتے ہیں، آخرت کے لیے، اور ان کا اس پر یقین ہے، ایسا یقین ہے، اتنا پکا ان کا ایمان ہے اس بات پر کہ آج ہم تھوڑا سا بھی کچھ کریں گے تو کل اس کی جزا یا سزا ہوگی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں ہدایت پر، واولئک ھم المفلحون، اور ان کو اللہ نے انعام یافتہ بنا دیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، انہی لوگوں کا راستہ ہے، یہ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اس کامیابی کے لیے کیا شرط ہے؟ محنت اور کوشش۔ ایک حرف پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں۔ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ 3 ہے، 30 نیکیاں۔ تو انشاءاللہ العزیز باقی پھر بات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، توب الیک، توب الیک، توب الیک، توب الیک، توب الیک۔